ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، لائق صد احترام بابا کا معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان عالم اسلام کے نام ہوا دیگر عالم دین تاج العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف قاسم جلاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، قائد اہل سنت ہیں، شیر اہل سنت ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ حضرات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ آپ سب اس بات کے منتظر ہیں کہ کب حضرت صاحب کا خطاب ہوگا تو ہم حضرت کے خطاب کے سے اپنے دلوں کو مجلہ اور معطا کریں گے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو جس سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب ہی جواب دیتے ہیں۔ مولا صلی اللہ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألزم سواك عند حلول الحادث العمم محمد تاج السلاح قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے، یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے، سبحان اللہ دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں بہرا ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے، دیا حضرت زہرا نے چادر کو تقدس اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے، گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو حب نبی میں
ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا خبر دے، بے چین ہے ہر آن جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے، ناموس نبوت میں ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردن و سر دے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے، انہیں طاقتیں پرواز دے، شاہی کا جگر دے، آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوال واتم قرآن وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ الحمد للہ، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کہ دربار غفار میں ہدیت السلام عرض کرنے کے بعد شرون کے محفل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد صدیقی صاحب سید مرجو وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم صاحب حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں سے نہایت ہی اہم رات 27ویں شب میں ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ رب ذوالجلال سب کے بھاگ جگائے، آمین۔ اللہ سب کے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور فرمائے، آمین۔ خالق کائنات سب کے رزق، ایمان، عمل، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے ہمارے آقا اسلام کا جھنڈا ہے، سب کو جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے سب کو کوثر کا جام عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو نہایت مقدس وقتر منور لمحات میں انعقاد جدید ہے، اس کا ایک خصوصی سبب اس وقت پیش نظر ہے جو میرے لیے بھی ہے، آپ تمام حضرات کے لیے بھی ہے، جو ابر کرم بھی ہے، رحمت کی برسات بھی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے بلاغت و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا گیا۔ ہر سال اس کی سعادت امت مسلمہ کو پرنور کرتی ہے، جو یہ گزرتا جاتا ہے اس کی رحمت عروج پہ جاتی ہے۔ پہلا عشرہ گزرا، دوسرا ترقی ہوتی گئی، اب جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ روزانہ افطار کے وقت رب ذوالجلال پورے رمضان میں 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے جتنے پورے مہینے میں آزاد کیے تھے ہر روز 60,000
اتنے 30 مرتبہ پھر اذان کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ جاتے جاتے بھی امت کو نوازتا جاتا ہے، اور پھر جنہیں اس سے فیض ملتا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو خوشی ہوتی ہے، اور جب جا رہا انہیں فراق محسوس ہوتا ہے، ہجر محسوس ہوتا ہے، انہیں اس کی جدائی کا غم لاحق ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، لَتَمَنَّتْ أَن يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا، میری امت پہ تمنا کرے کہ رب سارے سال کو رمضان بنا۔ اتنا قیمتی مہینہ کہ جس کی زمین اتنی زرخیز ہے، اوقات اتنے زرخیز ہیں، لمحات اتنے زرخیز ہیں کہ فصلوں کی فصل کاشت کرے تو فصل فرائض کی پکتی ہے۔ ویسے زرخیز سے زرخیز زمین بھی اس جنس میں کثرت لاتی ہے مگر جنس تبدیل نہیں ہوتی۔ جو کاشت کرے تو جو ہی اگیں گے، زرخیز زمین میں زیادہ بوریاں پیداوار ہو جائے، گندم کاشت کریں گے تو گندم ہی اگے گی۔ بہت زیادہ زرخیز زمین ہے تو کاشت کو پیداوار زیادہ ملے گی، لیکن گندم ہی رہے گی، جنس تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ رمضان کے لمحات ایسے ہیں کہ اس کی چاند کی طلوع ہونے سے لے کر عید کے چاند کے طلوع ہونے تک جتنا وقت ہے، درمیان میں کچھ سپیشل اوقات مزید ہیں، لیکن یہ ہر گھڑی کی فضیلت ہے، ہر سیکنڈ کی فضیلت ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں بیج نفلوں کا کاشت کرے تو فصل فرائض کی پک جاتی ہے، اور یہ نفل کا فرض کی حیثیت میں آ جانا یہ ایسی چیز ہے کہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہے ان کے بعد آپ کو رب ذوالجلال نے اختیارات عطا فرمائے، اور کتنے فرائض ہیں سرکار نے دیتے وقت فرمایا۔ مثال کے طور پر حج کا جب حکم آیا تھا، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، لوگوں تو حج فرض کر دیا گیا لہذا حج کرو۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعامنا ھذا ام للابد، یہ حج کا حکم جو فرض کیا گیا ایک سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ صاحب استطاعت زندگی میں ایک بار کرے یا ہر سال کرے؟ میرے آقا علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے پھر پوچھا، سرکار خاموش رہے۔ جب انہوں نے تیسری بار پوچھا فرمایا لو قلت نعم لوجب ولم استطاع، اگر تمہارے سوال کے جواب میں نے صرف ایک لفظ بولا تو قیامت تک میں وہ لوگوں پر حج فرض ہو جائے گا۔ تم کہتے ہو کہ ہر سال فرض ہے، اگر میں نے صرف ہاں کہا تو ہر سال ہی فرض ہو جائے گا۔ میں کیوں نہیں ہاں کہتا ولم استطاع، پھر تمہیں کرنا مشکل ہوگا، ہر سال جانا مشکل ہوگا، اس کے لیے بہت سے تقاضے ہیں، صرف پیسہ ہی درکار نہیں، بہت سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر سال فرض کیا ہوا تھا یا ایک بار فرض کیا ہوا تھا؟ اگر رب ذوالجلال ہر سال فرض کر چکا ہے تو سرکار یوں کو فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ لو قلت کا مطلب یہ ابھی تک فرض نہیں ہوا، اگر میں ہاں کہوں گا تمہارے سوال کے جواب میں تو پھر ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے ہر سال فرض نہیں کیا ہوا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار فرض کیا تھا تو سرکار پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے بولنے کی وجہ سے ہے، اگر میں نے ہاں کہا تو پھر ہر سال فرض ہو جائے گا۔ جب رب نے ایک بار فرض کیا تو پھر سرکار کیوں فرماتے ہیں کہ ہر سال فرض کر دیتا؟ تو پتہ چلا کہ رب نے کہا محبوب مرضی تمہاری ہے، چاہو تو ہر سال فرض کر لو، چاہو تو ایک بار فرض کر لو۔
وہ زبان جس کو سب خون کی کنجی ہے اس کی نافذ حکومت پہ رکھ ہو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اختیارات عطا فرمائے. اب ہم اگر یہ چاہیں تو کتنا ہی پارسا تقی نیک صاحب درد انسان جس کو ہے کہ میری زندگی میں فرائض زیادہ سے زیادہ ہے کیونکہ فرض کا اللہ کے دربار میں مقام بہت بڑا ہے تو میں فجر کے 2 فرائض کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہوں تاکہ زیادہ مقبولیت ہو جائے. میں ظہر کے 4 کی جگہ 8 پڑھ لیتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ نیکی مل جائے. تو قیامت تک کسی کے پاس طاقت نہیں کہ وہ 4 میں 1 فرض کا بھی اضافہ کر سکے, وہ 2 میں 1 فرض کا بھی اضافہ کر سکے. تو خالق کائنات نے اس امت میں کتنا کرم کیا کہ جس کے ہر سال کے رمضان کی ہر گھڑی میں یہ سرخیزی رکھی ہے کہ جسے شوق ہے کہ میرے نام اعمال میں فرائض کی کثرت ہونی چاہیے تو وہ ہر گھڑی میں نفل پڑے گا, رب اسے بھی فرض بنا کے قبول کرے گا. اتنے فرائض کی کثرت سالانہ ایک انسان کو میسر آ جاتی ہے اور پھر جب کسی میں فرض ادا کرتا ہے تو من ادى فریضہ من تقرب فيه بکثرۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه. یہ پہلا حصہ ہے نفل کا بھی اس پہ پھول فرض کا ملے گا. اور دوسرا کہ جس نے من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه. کہ جس نے ایک فرض پڑھا ہے وہ یوں ہے جو گویا کہ رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرائض ادا کیے. ظاہر ہے کہ ایسے نورانی زرخیز اور قیمتی موسم کو گزرنے کا درد محسوس ہوتا ہے, جدائی محسوس ہوتی ہے, فراق محسوس ہوتا ہے. اور پھر اس رمضان کے لیے یہ اعزاز ہے اللہ کے دربار میں اسے امت مسلمہ کا سفارشی بنایا گیا ہے, شفیع بنایا گیا ہے. اس لیے سفارش کرنی ہے. ظاہر ہے کہ جس سے کسی نے اپنی سفارش کروانی ہو وہ جب اس سے رخصت ہو رہا ہو اس نے مجھ سے کئی پیغام اسے دینے ہوتے ہیں, علاج کی باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ تعلق برقرار رکھنے کے لیے ریکس برقرار رکھنی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی آمد کا اگر امکان ہو تو پھر انتظار بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایسی گھڑیاں ہیں کہ رمضان مبارک رخصت ہوتا جا رہا ہے اور اب بالکل وہ قریب آ چکا ہے موقع. چند راتوں کے بعد جب رخصت ہو جائے گا اس واسطے بلا وجہ لوگوں کی آنکھیں پرنم نہیں, بلا وجہ دل بے چین نہیں, بلا وجہ ایک سچے مسلمان کو جدائی کا غم محسوس نہیں ہو رہا, بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ قیامت کے دن جب آہنی رشتے بھی بگڑ چکے ہوں گے رمضان کا تعلق پھر بھی اپنا رنگ دکھا رہا ہوگا. رمضان المبارک کے ساتھ وابستگی اور یہ پیار اس کے ساتھ یہ خوش بختی کی علامت ہے, سعادت کی دلیل ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آخری دم تک اس کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں جو اس کے لیے راہ عمل عطا کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت یہ چلا جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس آداب بجا لانے والوں کو پھر عید کے دن خصوصی طور پر انعامات دیتا ہے. ہم اس کو یوم عید کہتے ہیں. آسمان پر حدیث شریف کے مطابق فرشتوں میں اس دن کا نام یوم الجوائز ہے, یوم تقسیم انعامات ہے. لہذا جنہوں نے اللہ کے ہاں اپنی محنتیں سجدوں کی پیش کی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ ان کو انعام دیتا ہے. اور انعام کا انداز یہ ہے کہ خالق کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے ما جزاء اجیر وفا ملک, فرشتوں اس مزدور سے کیا کرنا چاہیے کہ جو اپنا عمل پورا کر چکا ہو, اسے جتنا کہا گیا تھا دن میں تو اتنا کرنا ہے, جتنی اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ اتنا کام پورا کر چکا ہے, اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. رب ذوالجلال مشورے کا محتاج نہیں, صرف مشورہ مخلوق کے لیے سنت بنانا تھا. تو خالق کائنات نے فرشتوں سے انسان کی تخلیق کے وقت بھی مشورہ کیا اور پھر یہاں بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ورنہ مشورہ وہ کرتا ہے کہ
جس کی اکیلی سوچ صحیح رزلٹ تک نہیں پہنچ رہی، وہ 2-4 کے ساتھ مشورہ کر رہا ہے تاکہ مشورہ میری سوچ کے ساتھ شامل ہو جائے تو نتیجہ اچھا نکلے، اب ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ لیکن اس نے پھر بھی مشورہ کیا کہ جب میں رب ہو کے کر رہا ہوں تو تم بندے ہو کے کیوں نہیں کرتے کسی کے ساتھ؟ سنت بنانے کے لیے اب پوچھا فرشتوں کیا کرنا چاہیے کہ جو اپنا کام پورا کر چکے ہوں۔ اب پہلے تو فرشتوں نے اور کہا تھا جب تخلیق آدم علیہ السلام کا وقت تھا، اب کہتے ہیں جزاؤہ ای وفا اجرہ، اے رب جس نے دیہڑی اپنی پوری کر دی ہے، سارا دن کام کرتا رہا ہے، یا جتنی ڈیوٹی ذمہ لگائی گئی تھی اس نے مکمل کر دیا ہے، تو پھر اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی تنخواہ دے دی جائے، اس کا جو طے ہوا تھا وظیفہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے، حالانکہ اس کی بات میں تو ویسے بھی کوئی شک نہیں، وہ کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعُلُومِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، فرشتوں مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلند شان کی قسم، میں نے سب کو بخش دیا ہے، میں نے انہیں بخش دیا ہے، اور صرف بخش ہی نہیں، بدلت سیئات حسنات، جتنے گناہ تھے اتنی میں نے نیکیاں بھی عطا کر دی۔ ایسا خدائی کا اور عظیم رہنمائی کا سیزن ہے جس سے بندے کا نامہ اعمال کھل جاتا ہے، معصیت کے سارے داغ دور ہو جاتے ہیں، دل کے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، اسلام کا انسان جو ہے اس میں اسلام کا نور اس انداز میں مزید جلوہ گر ہوتا ہے، اس کا باطن منور ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان کے پورے مہینے میں دن رات ایسے لمحات ہوتے ہیں، لیکن اس پورے مہینے میں جو سر فہرست ہے وہ ہے قدر کی رات، شب قدر، جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس نزول قرآن نے اس رات کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ سال گزرنے کے بعد پھر جب وہ آتی ہے اس میں اتنی برکتیں ہیں جتنی صدیوں پہلے موجود تھی، ختم نہیں ہوتی، اس کی برکتیں مالا مال کرتی ہیں۔ اسی لیے ہی وطر راتوں کو زندہ رکھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ خود ہمارے آقا علیہ السلام کا جو معمول تھا اس کے بارے میں یہ روایت ہے، فرمایا ای قضا اہلہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ و ای قضا اہلہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو پاک محبوب علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساری رات کے لیے جگاتے کہ وہ بندگی کریں، مزید بندگی کریں، اور خود بھی اپنی رات کو زندہ رکھتے، یعنی مزید پہلے سے بھی زیادہ بندگی کرتے، اور امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر خصوصی طور پر وہ قدر کی رات، اس کے بارے میں فرمایا کہ جبریل ایک جلوس کی شکل میں نیچے اترتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قدر کی رات دیکھو پوری کائنات پر جہاں بھی کوئی بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، خواہ وہ بیٹھا ہے یا قیام کر رہا ہے، تم اس سے جا کے میرا سلام کرو، اس کے گناہوں کی دوری کے لیے تم مجھ سے درخواست کرو۔ جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد واحد کا سلسلہ تو بند ہو گیا کہ جبریل کبھی بھی وحی لے کے نہیں اترے گے سرکار کے وصال کے بعد، لیکن امت کے اعزاز کے لیے جبریل کا اترنا ثابت ہوا کہ یہ رات جو قدر کی رات ہے اس میں جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اور پھر ان کو رب نے وسعت کتنی دی ہے، کتنی کھلی زمین ہے، کتنے کروڑوں اربوں لوگ قدر کی رات منا رہے ہیں، تو جبریل کی آبزرویشن اور جبریل کا ویژن اور جبریل علیہ السلام کو جو رب ذوالجلال نے وسعت دی ہے ہر جگہ پہنچنے کی اور ہر ایک کو دیکھنے کی، یہ ثابت ہوئی تو جن کے دربان کا یہ مقام ہو وہ اس سلطان کا مقام کیا ہو۔ یہ حسن میسر ہے، اور نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، اے قیامت تک کے مسلمانوں میری حیات ظاہری حیات بھی تمہارے لیے بہتر تھی صحابہ جب میں تمہارے سامنے تھا، وفاتی یعنی اب میں ہوں اور جب میری وفات ہو جائے گی
وفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ما رأیت من خیر حمدت اللہ، قیامت تک جب میری امت نیک کام کرے گی میں رب کا شکر ادا کروں گا. ما رأیت من شر نستغفر لکم، فرمایا جب بھی امت کوئی گناہ کر بیٹھے گی، کوئی غلطی کرے گا تو رب سے اس بندے کی بخشش کی دعا میں مانگتا ہوں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ہر موقع پر امت کا قائم رہنا چاہیے. بالخصوص ایسی راتوں کے اندر کثرت سے درود و سلام کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کر ایک بار مسکرا پڑیں گے اس کی جنت تو کھری ہو جائے گی. نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، یہاں تک احادیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں، والدین کے گریڈ کے مطابق ان کا اگرچہ وہ کشف سرکار کے دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن جو نیک اولاد ہے ان کے اعمال ان کے والدین کی قبروں میں بھی پہنچائے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے. یہ تو عام ایک جو تعلق ہے مومن والدین سے، وہاں بھی بات کی حدیث میں موجود ہے اور اس کو تفصیل سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. اور دوسری طرف جو خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے لحاظ سے کتنا ایک وسیع تعلق ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی. آج بھی قبر قبور میں جو حیات ہے حصی حقیقی جسمانی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے. جو وہاں پہنچے سرکار اس میں بھی کرم فرماتے ہیں اور جو یہاں سے بلائے سرکار اس میں بھی کرم فرماتے ہیں. مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف ہے کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تھا. انہیں رخصت کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر نکلے. معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ سوار ہے اور میرے آقا علیہ السلام ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں. چشم پھڑک نے یہ منظر دیکھا کہ سارے نبیوں کے سلطان اپنے غلام کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں. تو یوں سیدھے ان کو ساتھ وصیت کر رہے ہیں، ان کو احکام دے رہے ہیں، ہدایات کہ کیسے تم نے وہاں پر گورنر بن کے قاضی بن کے کام کرنا ہے. یہ بات جاری تھی کہ اتنے میں میرے آقا علیہ السلام نے ایک غیب کی خبر بھی عطا فرما دی. یا معاذ انک عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی اس زمین کے اوپر. جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ خبر دی فبکا معاذ جاشا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے رونا شروع کر دی. ان کے لیے تو کچھ وقت جانا پھر آگے ملنے کے لیے یہ بھی مشکل تھا، اور جب یہ سن لیا کہ اب تو میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی تو زور زور سے روئے. میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف پھیر دیا، یعنی سریۃ الوداع وہ پہاڑی جہاں مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا وہاں پہنچے ہوئے تھے. چہرہ واپس مدینہ منورہ کی طرف پھیر کے کہ معاذ نہیں میرے آنسو نہ دیکھ لیں، لیکن ان کو مزید جانے میں مشکل پیدا ہو جائے گی. اس موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا جو پیغام اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے تھا، مگر عقیدہ قیامت تک کے اہل سنت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کان حیث کانوا. خلاصہ یہ معاذ وہ اور ہیں جو دور جائیں جو دور ہوتے ہیں. تم چلے جاؤ شمن میں. ان اول الناس بی المتقون من کان حیث کانوا. من کانو کا معنی ہے جو بھی ہو، صرف یہ تمہاری بات نہیں، میں ہر عاشق کی بات کر رہا ہوں. من کان جو بھی ہو، ایسو کانو جہاں بھی ہو، صرف یمن کی بات نہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہو. ان دونوں میں روح ہے، من میں بھی اور ایسو میں. جو بھی ہو جہاں بھی ہو وہ شرط پوری کرے. محنت کیا ہے اسے پوری نہیں ہے کیا؟ ان اول الناس بی المتقون من
کانو ایسو کانو نہ جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. چلے جاؤ. اس بنیاد پر آج کے اس اجتماع کی جو مبادیات ہیں ذہن میں رب ذوالجلال کا خوف اور اس کے فضل کی امید رکھتے ہوئے فرشتوں کے نزول کی مراد کہ جب ہر طرف رب کے فرشتے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ذکر میں بیٹھے ہیں کر رہے ہیں سن رہے ہیں تم نے ان کے حق میں دعا مانگنی ہے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان خصوصی راتوں میں پھر امت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور نظر کرم فرماتے ہیں. ایسے میں ہم نے اس رات سے جو پورے سال کے لیے سوغات حاصل کرنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گفتگو کا حصہ سماعت کیجئے. ایک کامیابی کا وہ فارمولہ ہے جسے ہم اپنی طرف سے وضع کر لیں. میں بناؤں آپ بنائیں کوئی اور بنائے. اس رستے میں جاؤ گے تو پھر منزل ملے گی. اس رستے میں چلو گے تو کامیاب رہو گے. اس رستے میں جاؤ گے تو چوروں سے بچ جاؤ گے. ایک وہ فارمولہ ہے لائف کوڈ ہے قطعی جو ہمارے خالق نے عطا فرمایا ہے. جو ہم بنائیں اس میں ہزار غلطی ہو سکتی ہے, اس میں ہزار کمی ہو سکتی ہے, اس کے ہزار خسارے ہو سکتے ہیں, اور جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے اس میں ایک خسارے کا بھی مقام نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں جب ہمیں ایک گھنٹہ ٹائم ہمارا اگر ضائع ہو جائے اس کا بھی بڑا رنج ہوتا ہے کہ میرا پورا گھنٹہ ضائع ہو, میرے تو 5 منٹ ضائع ہو. اور اگر 80 سال عمر ہی ضائع ہو جائے تو پھر کتنا خسارہ ہوگا. تو قرآن ہے کہ جس نے ہمیں ضابطہ حیات دیا. رب ذوالجلال فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین. فرمایا یہ قرآن ہے جو وہ رستہ دکھاتا ہے جو کہیں سے بھی ٹیڑھا نہیں ہے. یہ قرآن ہے جو وہ رستہ دکھاتا ہے جس میں کہیں جوڑ نہیں ہے. یہ قرآن ہے جو وہ رستہ دکھاتا ہے جو بند گلی میں ختم نہیں ہوتا. یہ وہ قرآن ہے کہ جو انسان کو زندگی گزارنے کا وہ رستہ بتاتا ہے کہ جو بہت فاسٹ ہے, خط صحیح ہے, بہت جلد انسان کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے. فرمایا یہ قرآن ہے جو انسان کی ولادت سے پہلے سے لے کر اس کے وصال کے بعد کے حالات تک ہر گھڑی اس کی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر جو ہمارے لیے ضابطہ ہے آج اس ضابطے کی طرف فقط سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جس نے اپنی جوانی کو جلد محفوظ کر لیا, اپنے ٹائم کو جلد محفوظ کر لیا, جب دور جانا ہو تو بندہ بہت جلدی کرتا ہے کہ چلنے میں تاخیر نہ ہو جائے, تو پھر اپنی منزل پانے کے لیے توبہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. توبہ میں بہت جلد انسان کو توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور وہ سارا ہمارے لیے نعمت و نور کا جہاں قرآن مجید قرآن رشید میں موجود ہے. اور کتنا افسوس ہوگا کہ انسان زندگی گزار بیٹھے اور اسے خبر نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے فرماتا کیا ہے, مجھ سے کہتا کیا ہے, وہ بولتا کیا ہے. ارے خطوط بھیجنے کا جب زمانہ تھا دبئی سے خط گیا ایک بابے کو, وہ اردو پڑھا ہوا نہیں تھا, خط ہاتھ میں پکڑ کے پورے گاؤں میں چکر لگا رہا تھا کہ کوئی خط پڑھنے والا ملے تو میرا خط مجھے پڑھ کے سنائے. اثر کے ٹائم خط ملا, عشاء سے پہلے بابے نے پڑھا لیا اور اس کی رات نہیں گزری خط پڑھائے بغیر. بیٹے کا خط پڑھائے بغیر بابے کی رات نہ گزرے اور مولا کا خط پڑھائے بغیر پوری زندگی گزر جاتی. آئے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا, کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا. ساری زندگی قرآن گھر میں ہو, ساری زندگی اس کو پڑھنے کا سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے. ارے دیکھو اگرچہ اس کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے, اس کو ناظرہ پڑھے پھر بھی انسان کی سعادت ہے, اس کی تلاوت میں برکتیں ہیں,
पढ़ा हुआ बच्चा खत सुनाता है तो बाबा कहता बताओ इसका मतलब क्या? मुझे तो पता ही चला कि बेटे ने क्या कहा, तुम उर्दू पढ़ रहे हो तो मैं जानता नहीं। अब उसे कहा जाए तेरा खत पढ़ा गया, वो कहता नहीं पढ़ा गया, उसने मतलब नहीं बयान किया। फिर किसी मैट्रिक पास को तलाश करता है, उससे खत पढ़वाता है, मतलब पूछता है, मतलब बयान हो तो फिर कहता है खत पढ़ा गया। बेटे का खत का मतलब जाने बगैर ये कि तो खत पढ़ ही नहीं गया, तो मौला ने खत का मतलब क्यों न समझा? रब्बे सुल्तान इंसान को क्या फरमा रहा है? इसलिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो लोग जो कुरान का मतलब जानते हैं, माना जानते हैं, कुरान का मफ़हूम, कुरान के मतालिब को जानते हैं, उनकी मिसाल माशरे में ऐसी है जैसे एक अंधेर बस्ती हो जिसमें बिजली का तो उसका ज़माने नहीं था जिस ज़माने के मुफस्सिरीन लिख रहे थे। उस पूरे गांव में कोई चिराग नहीं था, कोई लालटेन नहीं थी। मगरिब के बाद बादशाह सलामत का खत पहुंच गया, लोगों को ये पता चल गया कि हमारे हाकिम वक्त का खत आ गया है, लेकिन है अंधेरा पड़े कैसे? उन्हें तलाश है कि कोई दिया हो, चिराग हो, हम इस खत को ताकि बड़े पता चले। हो सकता है कि बादशाह ने ये लिखा हो कि जो तुलुए सुबह सादिक से पहले हाजिर जंग पे ना पहुंचा उसका सर कलम होगा। हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारे सामने सर ना कलम हो जाए। हो सकता है उसने कहा हो कि तुलुए सुबह सादिक से पहले आओ, मैं तुम सबको अपनी तरफ से नवाजना चाहता हूँ। तो ये तशवीश है कि कहीं हमारा इनाम ना ज़ाया हो ना। सारी रात वो गांव वाले ना सोए कि बादशाह सलामत का खत नहीं पढ़ा गया। और अगर इतने में कोई चिराग लेके आ जाए कि चलो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ कि तुम्हारे बादशाह ने तुम्हें कहा है, तो सबकी रात से से गुजर जाएगी, सबकी रात से गुजर जाएगी। इस वास्ते मेरे भाइयों, कुरान मजीद, कुरान रशीद को जानने वाले, समझने वाले लोग माशरे में चिराग और आफताब की तरह हैं। इनके पास आके पूछो तो सही कि हमारे रब ने हमें क्या फरमाया है, वो हमें क्या कह रहा है। अब उधर बस्ती में चिराग ना हो, रात नींद ना आए, एक खत का पता नहीं मतलब क्या है, और इधर पूरी जिंदगी कारोबार में लगे रहे, सुबह उठे शाम तक, शाम सुबह तक, बस एक ही उस बेल की तरह वो चक्कर लगाते लगाते जिंदगी के शब रोज में गुजार दिए। मौला ने इस मकसद के लिए पैदा किया, उस मकसद को देखा ही नहीं। ये खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारे काम तो डंगर भी कर रहे हैं, हैवान भी कर रहे हैं। इंसान को तो हैवान पर अजमत दी गई है, और वो अजमत इसके मिशन की वजह से है, इसके मकसद की वजह से है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लिहाजा कदर की रात कदर वालों की है, जो इस रात का सबक हासिल कर ले, उनको रब के दरबार में कदर मिल जाती है और वो कदर वाले बन जाते हैं। और सबक ये है, अल्लाह फरमाता है वलस इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है महबूब तुम्हारे अहद नबुव्वत की, बेशक हर इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मगर वो खसारे में नहीं, इल्ला से मुस्तस्ना कर दिया कि जिसमें 4 सिफतें मौजूद हों, वो खसारे में नहीं। हमें आज ये फैसला करना चाहिए कि हमारे अंदर वो चारों मौजूद रहे और आखिरी सांस तक मौजूद हों, और उनमें से किसी की भी कमी ना हो। और हम अपनी तलाशी लें, हम सोचें, हम बैठ के अपना मुहासबा करें, उनमें से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो नहीं है वो लाए, अगर सारी है तो उन्हें बरकरार रखने आखिरी जिंदगी की आखिरी सांस तक उस पे हम पहरा दें। इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला है वसफ ईमान का। अल्लाह का फजल है, हम सारे ईमानदार हैं, सारे मोमिन हैं, और मोमिन होना कोई मामूली बात नहीं। गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है खुदी आस्ताना। ईमान की हालत में बंदा जिंदा हो, ओबामा जैसे करोड़ों बूझने उसके कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकते। ईमान की हालत में जो
कुटिया में बैठा है, सोने के महल में नहीं। उसके बाय को कोई नहीं पा सकता जिसका दिल ईमान से खाली है, क्योंकि इस पर हर घड़ी इसके जिस्म पर अल्लाह का नूर बरसता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर बंदा कामिल मोमिन है, इन्नल्लाह ताला यरज़ुक़ु इला क़ल्बिल मोमिन फी कुल्लि यौमिन 360 नज़रतन। रब्बे ज़ुल जलाल रोजाना हर मोमिन के दिल पे 360 जलवे नाज़िल फरमाता है। इतनी बड़ी शान है ईमानदार होने की। हम क्यों ललचाई हुई निगाहों से किसी और को देखें? जिनके दिल में ईमान हो उन्हें और कहीं झांकने की कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा मर्तबा और मकाम उसे मुयस्सर है। और जब 40 साल इसी पर ही रहे, जवान था, जवानी को संभाल लिया, जवानी को बेलगाम नहीं होने दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबातुल युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें रब क़यामत के दिन धूप नहीं लगने देगा, जिस दिन उसके अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक सीट यूथ की है, कौन नशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो सुन्नत के रूप में जवान हुआ है, वो जवान जिसने अपनी जवानी को बहकने नहीं दिया, वो जवान जो बदकारियों, फहाशियों, खताकारों में शामिल नहीं हुआ, वो जवान जो पारसाई की हालत में जवानी में उसने कदम रखा और अपनी जवानी को उसने संभाल के रखा। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन इसे धूप नहीं लगेगी। अल्लाह फरमाता है अय्युहश्शाबुल आबिद अंत इंदी कबादि मलाइकती, ऐ जवान परहेज़गार, तू तो मेरे नजदीक फरिश्तों जैसा है। ये मर्तबा मकाम खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू देता है। अभी ये एडवांस हो रहा है और ये ईमान का कमाल है। वैसे जूं बंदा बड़ा होता जाता है, जो दूसरी सिविलाइजेशन में बंदे की वैल्यू घटती रहती है। कहते हैं आप तो काम काज की नहीं रहा, आप किसी काम के नहीं, आप बूढ़ा हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, आप तो बोझ बन गया। और ये वेस्ट है कि जहाँ जो बूढ़े होते जाते हैं कदर घटती जाती है और फिर उनको ओल्ड होम में रख देते हैं, बेटा बाप से दूर, बाप बेटे से दूर। और इस्लाम में क्या है, जो ईमान में सरबस बढ़ती जाती है, रब के कुर्ब में दर्जा भी बढ़ता जाता है। इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर के अंदर हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, ईमान की बरकत कितनी है। जिस वक्त 40 साल का हो जाता इसका स्टेटस बढ़ जाता है। फरमाया जिस बंदे के बाल सफेद हो जाए, कुछ भी इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम शैबतिल मुस्लिम, फरमाया सफेद बालों वाले मुसलमान का अदब करना, रब का इकराम करना। अब दुनिया में ये है कि जवान था, हुस्नो जवान अच्छा था, अब बुढ़ापे में गया तो कमी आ गई। नहीं, शरीयत ने कहा मकाम बढ़ गया है। 40 साल में गफ़रल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़रा व रज़क़हु अल्लाहुल अनाबता इलैहि। जब 40 साल का हो गया है, रब ने इसको अपनी तरफ झुकने का मज़ीद जज्बा अता कर दिया। देखो असर कितना है हदीस के अल्फाज का। जो 40 साल के हो चुके हैं वो तो तसव्वुर करें कि जब 15 साल के थे उस वक्त और आज उनकी सोच में डिफरेंस कितना है, कितना मुनीब बन गए हैं, इनाबत आ गई है, रब की तरफ झुकने का ख्याल आया है। और अल्लाह ताला ने इस पर कि ये 40 साल की नमाजें वो जुदा ने की है, रोजे वो जुदा ने की है, ज़कात वो जुदा ने की है। ये 40 साल पर उसे इनाम मिला किस चीज का? पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। क्यों? कि 40 साल में डगमगाया नहीं, पक्का मोमिन ही रहा है। इसने वीजा लेने के लिए कादियानी का फार्म फिल नहीं किया, इसने अपना ईमान नहीं बेचा, ये जगते सूरज का पुजारी नहीं बना। गर्मी थी, सर्दी थी, फकर था, नादारी थी या माल था, जैसे भी हालात थे, इसने कहा मैंने रहना ईमान के साथ ही है, मैंने अपने ईमान को नहीं बेचना। जब इसकी सर्वस 40 साल पूरी हुई, बाकी बंदगी तो अपनी जगह है। ये 40 साल सर्वस वाला मोमिन
اللہ تعالیٰ نے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے کہ ہر 10 سال پر نظر پڑتا ہے اور یہ صرف دنیا کے لیڈر گرے اور قائدین اور قوموں کے رہنما تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ نے انسانیت کو اتنا نوازا ہے ہر 10 سال کے بعد جو ملتا ہے اس کا تذکرہ تفصیل سے کیا چلتے چلتے 90 سال پر جب مومن 90 سال کا ہو جائے تو ایمان کی وجہ سے اسے کیا ملتا ہے ایک ہے مومن 90 سالہ حدیث 90 سالہ فقیہ 90 سالہ حافظ قرآن 90 سالہ غوث 90 سالہ قطب ایک ہے صرف سمپل مومن 90 سالہ دکان 90 سالہ لوہار 90 سالہ کمہار 90 سالہ کاشتکار میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو مومن بن کے رہا اگرچہ غوث قطب نہیں ہے اس کو بھی رب نے یہ مقام دیا ہے شفاہ فی اہل بیت ہی یہ بھی اپنے گھرانے میں سے جس کی سفارش کرے گا رب اسے بھی جنت عطا فرما دے گا ایمان میں رہا ٹکبگایا نہیں آگے پیچھے نہیں گیا اور جو وادی کے کنارے بیٹھا کہ ادھر سے فائدہ ادھر چلا جاؤں گا ادھر ہوگا ادھر آ جاؤں گا اسے کچھ نہیں ملتا جو پکا ہو کے ساتھ رہے اسے ملتا ہے اب دیکھو نا اب ہے رمضان اور کچھ بدبخت مسلمان ایسے بھی ہیں کہ اے مسلمان ہم ان کی مسلمانی کا تو انکار نہیں کرتے اللہ نے ایمان دیا لیکن وہ روزہ بھی رکھ رہے کیوں مشکل بڑی ہے پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے ویسے تو ہم مسلمان ہی ہیں لیکن اس وقت مسلمان قوم تو روزے رکھ رہی ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہم جدا ہو گئے ہیں ان سے کچھ وقت کے لیے اقبال کہتے ہیں ٹہنی گئی لہدے خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے اعلا سوا لہدے خزاں اس کے واسطے کوئی واسطہ نہیں ہے برگوبار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ وابستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ اب جو ٹہنی کے خزاں آئی ہے درخت پہ کوئی پتہ ہی نہیں رہا کوئی پھولی نہیں ہے کوئی کلی نہیں ہے تو اب مجھے اس درخت سے رہنا منظور نہیں مجھے جدا کر دو یہاں تو کچھ ہے نہیں پہلے تو صبح ناشتہ پھر دوپہر کا کھانا پھر کئی درمیان میں کئی فروٹ کئی پھل کئی مرتبہ چاہے اور کئی روز اور اب تو کچھ بھی مل نہیں رہا اب خزاں کا وقت آیا مجھے کاٹ دو اس درخت سے جدا کر دو اقبال کہتا ہے جو ٹہنی کٹ جائے جو ساتھ رہے گی اس میں تو بہار آ جائے گی اور جو کٹ جائے گی اسے رنگ بھی سبز لگاؤ تو کبھی ہری نہیں ہو سکے یہ ہے یعنی ایمان میں رہنے کی برکت اور پھر اس کے تقاضے حالانکہ یہ تو ایمان چھوڑ کے بھی نہیں گیا اس نے ایمانداروں کی سنگت چھوڑی ہے ایمانداروں کا جو قافلہ کر رہا تھا اس سے یہ جدا ہو گیا ہے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں اسے روزہ نہیں رکھا جاتا اب وہ ٹہنی جو ہے اس کو یہ محرومی دیکھنا پڑے اس لیے ایمان میں رہ کر جو سرکس ہے انسان کی 90 سالہ جب ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کا جو مقام بتایا اس سے پتا چلا اب ویسٹ کے لوگ یہ یورپ کے لوگ معاشرے یہ ہمیں مدر ڈے اور فادر ڈے کے سبق سکھانے والے وہ ایک دن کا نام رکھ کے پھر پوری اپنا سال ماں باپ اور پشت کر کے بیٹھ جانے والے اور پھر فخر کرنے والے ہم ان کو بتاتے ہیں تمہارا صرف ایک مدر فادر ڈے ہے برائے نام ہماری ہر گھڑی اتنی عظیم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا جو باپ 90 سال کا ہو گیا تو یہ نہ کہنا کہ بوجھ ہے یہ نہ کہنا کہ اب اس سے تو ملتا کچھ نہیں پہلے 40 سال کا تھا کماتا تھا تنخواہ بڑی تھی اور ہمیں جیب خرچ دیتا تھا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے سرکار فرماتے ہیں نہیں یعنی جو لفظ بولے ہیں اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس باپ کی جیب سے تجھے کبھی ٹافیاں ملتی تھی تو خوش ہوتا تھا اب نہ شکرانہ بن اس کو بوجھ نہ جان اب تو اس کی جیب سے جنت کی ٹکٹ بھی ملتی ہے اب نے اتنا اس کو نواز دیا وہ جس کا نام لے گا اب اسے بھی جنت دے دے گا اس کو اتنا کوٹا دے دیا گیا ہے اور جس وقت یہ ہو بچوں کے ذہن میں تو پھر والدین
بڑھاپے میں بوجھ محسوس نہیں ہوگی. پھر وہ کرن ہے تمنا کی، پھر چمک ہے، اجالے ہے، جنت فردوس کی روشنی ہے. ان کی وجہ سے انسان کو مرتبہ و مقام ملتا ہے. تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والی شان جن میں ہے وہ کامیاب ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے ساتھ وہ عمل صالح کرنے والے، نیک کام کرنے والے. ایمان اول شرط ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح ہے. عمل صالح جب انسان کو میسر آتا ہے اس کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو اپنا خصوصی قرب عطا فرماتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ انسان کو جس انداز میں اس کی رحمت آواز دیتی ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، من تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، ومن اتانی یمشی حیث حرملۃ. پہلے تو یہ ہے کہ انسان عمل صالح کرتا ہے. اور آج کی رات کہہ رہی ہے اگر کوئی بد عملی کر بیٹھا تو پھر فوراً پلٹے واپس آئے، تھوڑا سا جھنجھوڑے اپنے آپ کو. ایک ندامت کا آنسو بھی ٹپکا، رخسار پہ گرا تو وہ جسم جہنم میں حرام ہو جائے گا. خالق کائنات جل جلالہ جو ایک بالش میری طرف آئے میں تو ایک گز اس کی طرف آ جاتا ہوں، اور جو ایک گز آئے میں تو دو گز آ جاتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیت حرملۃ، جو پیدل چل کے آئے میں تو اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف آ جاتا ہوں. خالق کائنات جل جلالہ دوڑنے سے چلنے سے پاک ہے، وہ تو ویسے ہی شارک سے قریب ہے، لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی رحمت کی کثرت کتنی ہے کہ تم اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو پھر اس سے معافی چاہو، بخشش مانگو. اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھے بخشنے والا مانتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں. تو اس بنیاد پر اول عمل صالح کا ویسے اہتمام ہو. آج کی مصروفیات کے لحاظ سے ہم اپنا ٹائم جو ویسٹ کر دیتے ہیں گپوں میں، ناجائز کاموں میں، لغویات میں، یہ دوست جن کے ساتھ رات رات دن دن ہفتہ ہفتہ مکمل گزر جائے، ہو سکتا ہے یہ تو جنازہ پڑھنے بھی نہ آئے. اور عمل صالح وہ ہے جس نے قبر میں بھی پہرا دینا ہے، جس نے قبر میں بھی ساتھ دینا ہے، قبر میں بھی اس کا فائدہ موجود رہے گا. یہاں تک کہ مسند امام احمد میں وہ حدیث شریف موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے مسلمان کو، بعد روح فی جسدہ یاتی ہے ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو سارے اس کو بٹھاتے ہیں. یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، ہمیں کوئی کیمرہ ہی نہیں بتا سکتا تھا، قیامت تک کی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی. یہ غیب جاننے والے آقا نے بتا دیا. بندے کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، روح اٹھائی جاتی ہے، تو یہ سارا ایمان پہ لگائے. پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، جب سوالات ہوتے ہیں وقت گزر جاتا، پھر یکتی راجل قبر میں مر جاتا. احسن الوجہ، بہت خوبصورت چہرے والا، حسن الثیاب، بہت اچھے کپڑوں والا، طیب الریح، بہت اچھی خوشبو والا. آگے کیا کہ ابشر بالذی یسرک، جو چاہیے وہی دینے والا. اتنی بڑی بھی کوئی آفر کرتا ہے، آپ سے خوش ہو جا بالذی، اس خبر سے یسرک، جو بھی تجھے خوش کرتی ہے. تجھے جو خوشی چاہیے تھوک کے لحاظ سے میری طرف سے آفر ہے، جو مانگ یہی قبر میں ملے گا، تجھے جو چاہیے ملے گا. یہ سرکار فرماتے ہیں وہ قبر میں آنے والا آگے قبر والے پر کہتا ہے، قبر والا ہے آنے جاتا ہے، یہاں کوئی ملنے نہیں آتا. اور یہ ملنے بھی آیا ہے اور آگے باتیں بھی بڑی اچھی کر رہا ہے، چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں. وہ کہتا ہے تم ہو کون؟ یہ تو قبر ہے. یہاں وزٹر ملاقاتی نہیں آتے، یہاں تو صرف میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری ہو سکتی تھی. اور وہ سہانا موسم میں نے دیکھ لیا جب فرشتے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے، تو میں کہہ رہا تھا ہمیں ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار. میں نے وہ وقت دیکھ لیا آنے والے، تیرا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بتا تو کون ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے وہ جواب میں یہ کہتا ہے انا عملک الصالح. تم پہچانتی
کہے میں تو تمہارا نیک عمل، میں ہوں روزہ، میں ہوں تمہاری نماز، تمہارا حج، تمہاری زکات، تمہارا صدقہ، تمہاری خیرات، تمہاری آہ سحرگاہی، تمہارے نماز تراویح، تمہارا تلاوت قرآن کا شوق، تمہارے رب کا درود و سلام. تم نے دنیا میں مجھے ٹائم دیا تھا، میں قبر میں تجھے ٹائم دینے کو یہ وقت تو بڑا کام آئے گا. نماز میں جو ٹائم گزرے، اس نے کل نماز نے قبر میں آ جانا ہے، روزے نے کون جانا ہے، قرآن مجید کی سورتوں نے قبر کے گرد قلعہ بنا لینا ہے کہ ہم نے عذاب اندر نہیں جانے دینا. جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے کہ جب نبی آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم تو مہم پہ نکلے تھے، بنجر جگہ تھی، ویران علاقہ تھا، اذن فی انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، لیکن زمین کے اندر کوئی قاری صاحب تھے اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ. نبی آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صحابہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، زمین بند ہو اندر وہ بول کیسے سکتا ہے. صحابہ کہتے حتی خطا، قاری صاحب کو متشابہ نہیں لگا، یہ سورہ ملک پر کہتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں پتا چلا اندر کوئی موجود ہے، آواز جو آ رہی ہے. نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو اے المانی اے المنجی تنجی من عذاب اللہ، یہ سورہ ملک کا کمال ہے، جو دنیا میں پڑھے اس کی قبر بھی خوشحال ہے. یہ عذاب کو تکیر کی بھی شکل دیتی ہے. جب عذاب آنے لگے تو یہ دنیا میں پڑھتا رہا، اگرچہ پورا حافظ نہیں تھا، سورہ ملک کرسر سے پڑھتا تھا، تو عذاب آنے لگے تو سورہ ملک عذاب کو پیچھے کھاتی ہے، منجیہ عذاب سے نجات دیتی ہے. تو پھر آج اس وقت کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ جب دوست نہیں پہنچیں گے، یار نہیں آئیں گے، جگری دوستی کے پیوند ڈھیلے ہو جائیں گے اور موت کی آندھی چلے گی تو لوہے کی رشتہ داری بھی پگھل جائے گی، کوئی نہیں کچھ آگے پہنچے گا قبر کی دیوار کے. یہ عمل تو پھر بھی ساتھ دے گا. اس لیے آمن وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے رہے. اس سے پتا چلا خود سراپا نور بن جانے سے کم کرتا ہے کام. تجھ کو اس ظلمت گلے میں نور پھیلانا بھی ہے. حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں میرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. یعنی اپنے دوستوں کو بھی نماز کی دعوت دو، اپنے بچوں کو بھی لاؤ، پڑوسی کے بچوں کو بھی سمجھاؤ. اور یہ آج جو پالیسی دی جا رہی ہمیں، اپنے گھر جو بھی کر رہا کرتا پھر تمہیں کیا ہے، تم اپنا خیال کرو. کیوں کسی کو کہتے ہو کہ نماز پڑھ، کیوں کسی کو کہتے ہو کہ سچ بول، کیوں کسی کو کہتے ہو کہ آنکھوں کی حفاظت کر، کیوں کسی کو کہتے ہو کہ اپنے کان گانوں سے گندے نہ کر، تم بس اپنے تک محدود رہو. یہ پالیسی نہ پکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ کربلائی ہے، یہ غیروں نے بنائی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے. ہماری پالیسی، ہمارے قرآن نے کہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ نہیں پڑھ جاؤ، پھر کامیابی ملے گی. کیونکہ چار میں سے ابھی تو دو چیزیں آئیں، ایمان اور عمل صالح. تیسری وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، حق کی دعوت دینا، حق کی طرف لانا. اور چوتھی وتواصوا بالصبر، یہ ہر گھڑی کا نصاب ہے. چاروں کا صبر کے کروڑوں مراتب ہیں، کروڑوں امتحان. نیکی کرنے پہ صبر چھوڑ نہیں دینا، کرتے ہی رہنا، جتنی مشکل ہو جائے. صبر کرنا ہے مشقت پر، نیکی کرنا جتنا ہی مشکل ہو جائے. بیماری پہ صبر، آزمائشوں پہ صبر. اللہ اللہ کہنا جب مشکل ہو رہا ہو اور سزائیں مل رہی ہو، ان سزاؤں پہ صبر کر کے بھی اللہ اللہ کرتے رہنا. یہ ہمیشہ کے لیے حق پرستوں کے امتحانات ہوتے رہے ہیں. اس لیے آج بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چاروں پر قائم رہیں گے تو پھر خسارہ نہیں، پھر نظارہ ہے رب کی رحمت کا. اور اگر چھوڑ دیں گے تو پھر جب ہم دوسروں کے بچوں کی نگہبانی نہیں کریں گے کہ کہیں ان کا نظریہ کوئی کفر لوٹ کے تو نہیں لے جا رہے، کوئی کہتا نہیں میرے بچے ٹھیک ہیں، اگر کسی کے نہیں تو میں تو ذمہ دار نہیں. جو پریانی، فحاشی، بد اعتقادی، الہادی سوچوں کا گندا پانی
اگر پڑوسی کے گھر میں داخل ہوا تو گھر تیرا بھی محفوظ نہیں رہے گا، معاذ اللہ سب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں بس اس کی مثال عرض کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی مثال ہے۔ اگر زندگی کی آخری سانس تک اس پہ سوچو گے تو روزانہ روشنی بھی ملے گی، لذت ملے گی، اور روزانہ ہی اس سے ایک سبق ملے گا، اور یہ حدیث کام دیتی رہے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْبَاغِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَحَمُّوا سَفِينَةً۔ سوسائٹی میں مسلمان کیسے رہے، سوسائٹی میں ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے زندہ رہنا ہے، اس کی مثال ہمارے آقا علیہ السلام نے دی۔ آج شپ ہے، اس وقت کشتیاں تھیں، مگر یہ تھا یہ دو منزلہ کشتیاں، ایک حصہ پانی میں ایک حصہ اوپر۔ اس طرح کی بڑے سائز کی کشتی کی مثال دے کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں سمجھو معاشرہ ایک کشتی ہے جس میں اچھے برے لوگ سوار ہیں، اور زمانہ حالات زندگی سمندر ہے جس سے وہ کشتی تھپیڑوں سے گزر رہی ہے۔ اس ایک کشتی پر دونوں طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ انہوں نے کشتی بانٹ لی، استحموا سفینۃ تقسیم کر دی ہے۔ کچھ نے کہا کہ ہم اوپر والے حصے میں رہیں گے، کچھ نے کہا ہم نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کر لے کہ کشتی بانٹ لی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نچلے حصے میں تھے، اب اس کے اندر ہزاروں آگے اس کی تفصیلات ہیں، ایک ایک لفظ کے پر کی یہ مثال کس انداز میں پوری مکمل ہوتی ہے، لیکن چند منٹوں میں جو اس کا خلاصہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں نیچے والے اوپر جاتے تھے تو جا کے کنارے سے ڈول لٹکاتے تھے اور سمندر سے پانی بھر کے پھر نیچے آ جاتے تھے۔ اوپر والوں کو نصیحت ہوئی کہ یہ جگہ ہماری ہے، جھٹ گزرتا نہیں پھر آ جاتے، تو انہوں نے ناک چڑھائی، اذیت محسوس کی کہ نیچے والے کیوں اوپر پانی لینے آتے ہیں۔ تو نیچے والوں نے بھی محسوس کر لیا کہ ہماروں سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، پانی کی ہمیں بھی ضرورت ہے، تو پھر ہم اپنے حصے سے نکال لیتے ہیں۔ آدھی کشتی ہماری ہے تو ہم اپنے حصے سے پانی نکالتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَخَذَ فَقْسًا، وہ جو نچلے حصے کی آبادی تھی، یعنی یوں سمجھو اوپر تھے نیک نیچے تھے برے، ان میں سے ایک نے کلہڑا پکڑا، اخذ فقسا کلہڑا پکڑا، فجعل ينقر في اسفل السفینہ، اس نے کہا چلو اوپر سے روکتے ہیں، یہ تو ہمارا حصہ ہے، تو میں یہاں سے پانی نکالتا۔ تو جو پہندا تھا پہلی جہاز کا کشتی کا، وہاں اس نے سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں سوراخ ہوگا تو نیچے سے پانی آ جائے گا۔ اب میرے آقا علیہ السلام یہ مثال دے کے فرماتے ہیں آگے دو طرح کی پالیسی ہے، ایک پالیسی اعلان نجات ہے اور دوسری پالیسی پیغام دینا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم معاشرے میں آج کس پالیسی میں چل رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اخذوا علی یدیہ انجوا ونجوا انفسهم، جب وہ کلاڑا پکڑ کے اپنے ہی گھر میں سوراخ کرنے لگے اپنی جگہ میں، تو اگر دوسرے لوگ اس کا لا کے ہاتھ پکڑ لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اسے بھی بچا لیں گے خود بھی بچا لیں گے۔ اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم تجھے سوراخ نہیں کرنے دیں گے، اب ظاہر ہے کہ جو سوراخ کرنے میں کھلا ہوا ہے ہو سکتا ہے کلاڑے کسی کو مار دے کہ تم کون ہو جو میرے ہاتھ پکڑنے والے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کسی کو تھپڑ مارے کسی کو گالی دے، یہ نتائج نکل سکتے ہیں، مگر تھپڑ کھا لینا آسان ہے، جان دینا مشکل ہے۔ اگر اس وقت تھپڑ نہ کھائے کوئی اور وہ سوراخ کر جائے تو جب پانی داخل ہوا تو پانی نہیں پوچھے گا کہ سوراخ کس نے کیا تھا، پانی تو سب کو ڈبو کے مارے گا۔ جب نچلے حصے میں پانی بھرے گا تو سارے ڈوب کے مر جائیں گے، اور نچلے نہیں ڈوبیں گے پھر اوپر والے بھی ڈوبیں گے، کیونکہ جہاز تو جائنٹ ہے، کشتی کٹی ہے، جب نیچے پانی بھرے گا تو کشتی بیٹھ جائے گی، پھر اوپر والا حصہ وہاں آیا جہاں پہلے نیچے والا تھا تو اس سے بھی نیچے چلا جائے گا، تو پوری کشتی پانی سے بھر جائے گی، تو ایک نہیں بچ سکے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے مثال سوسائٹی کی، اور یہ ہے مثال اس میں بروں کی، اور یہ ہے کردار اس میں نیکوں کا۔ اگر نیک بروں کی برائی پر اپنے گھر جو کرتے ہیں کرتے پھرتے ہمیں کیا، تو وہ بدبخت تو سوراخ کر رہے ہیں، اور اگر وہ کر گئے تو بچو گے
تم ہاتھ پکڑ لو تو پھر خود بھی بچ جاؤ گے، ان کو بھی بچا لو گے. یہ ہے اسلام. کیونکہ نئی واحد نہیں آ رہی، سرکار سارا دین دے کے گئے ہیں. نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. اس طرح اس امت نے 14 صدیاں گزاری ہے کہ یہ پڑھ کے آگے پڑھاتی رہی ہے، سیکھ کے سکھاتی رہی ہے. اس میں حق پرستوں نے حق کی بات کی ہے. یہ بدی سے کمپرومائز کر کے امت نہیں بیٹھی، بدی کو اس نے للکا